طور پر لیا جاتا ہے. تو ہمارے ہاں لوہڑی کو اس طرح آرکائیو بھی نہیں کیا گیا، اور اس آرکائیو میں پولیٹکس بھی ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے اس نے کچھ چیزوں کو بہت پروجیکٹ کیا اور کچھ چیزوں کو مارجنلائز کر دیا، اور جو وہ اصناف جو مارجنلائز ہوئی ان میں لوڑی بھی شامل ہے. یہ لوڑ جو لفظ لوڑی، یہ ضرورت اس کو جیسے پنجابی میں کہتے ہیں لوڑے تھوڑے، اس طرح بھی اس کو لیا جاتا ہے. یہ صرف اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کا سیزن کے طور پر، یعنی یہ پو اور ماغ، یعنی یہ جنوری فیبری میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. اور کہتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے لے کر اب تک یہ اس کی ایک اٹیچمنٹ اور یہ اس کی ایک شرط جو ہے وہ موسم کا چینج ہونا ہے. پرانے زمانے میں جو لوگ تھے، ہمارے پرانے قدیم باشندے جو لوگ تھے، وہ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور پھر جو سن لائٹ ہے یا روشنی، سورج کی روشنی ہے، اس سے وابستہ جو بہت ساری نعمتیں ہیں انسانی، اس کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے. سورج چاند ستارے ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی صنف ہمارے وہاں وابستہ ہے پنجاب. تو لوہڑی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سن گاڈ ہے، جو ہندوؤں کا دیوتا ہے، اس کے ساتھ اس کا بہت تعلق ہے. لوگ سردیوں میں جو پالا ہے، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ ہمالیہ کے دامن میں جو لوگ رہتے تھے وہاں چونکہ بہت زیادہ سردی پڑتی تھی اور وہاں پالا یعنی جاڑے کا موسم ہی رہتا، تو بہت کم حدت محسوس ہوتی. تو جب بھی حدت والا موسم آتا، یعنی وہ سردیاں، ایکسٹریم سردیاں گزرتی، تو برف پگھلنا شروع ہوتی، تو لوگ پہاڑوں سے نیچے اترتے، اور نیچے اتر کے پھر وہ رات کے وقت آگ کا الاؤ، یعنی کہ وہ بون فائر کے گرد وہ رقص کرتے، اور وہ سن گاڈ یعنی سورج کا دیوتا جو ہے اس کی شان میں قصائد پڑھتے. بعد میں وہ قصائد بدلتے بدلتے جو ہمارے ہندوستان کی جو مقامی زبانیں ہیں اس تک پہنچ گئے. یعنی جو پہاڑوں سے یہ صنف اتری، اور یہ کہا یہ جاتا ہے کہ پھر وہ میدانوں میں پہنچ گئی. میدانوں میں بھی ظاہر کھیتی باڑی ہوتی تھی، تو کھیتی باڑی کرنے والوں لوگوں نے پھر اس کو اچھے انداز سے اس کو رائم کیا، اور اس میں الفاظ پروئے، اور اس میں مزید جدت آنا شروع ہو گئی، مزید نکھار ہونا شروع ہو گیا. اکبر بادشاہ کے آتے آتے تک تو یہ جو صنف تھی، اس کا تعلق سیزنل ہی تھا، یعنی سیزن کے ساتھ ہی اس کی اٹیچمنٹ تھی. اور یہ پو ماغ یعنی جنوری فیبری میں اس کو بون فائر کے گرد گایا جاتا، اور پھر لوگ آخر میں شیرینی یعنی کہ جو مٹھائی تقسیم کرنا نہ بھولتے. اور اگر کسی کے پاس مٹھائی نہ بھی ہوتی تو گھر کی شکر جو ہوتی ہے، جس کو گڑ کہتے ہیں، یہ وہ تقسیم کرتے. میں آپ کو بتاؤں کہ میرا تعلق کیونکہ شکر گڑھ ہے، اور میں جب ہم 5th کلاس تک تھے تو یہ ضیاء کا ایرا تھا، ہے نا، دور تھا یہ. اس دور میں تو ہم ہوتا یہ تھا شام کے وقت، اور وہ یہی سردیاں یعنی جو پو ماہ کے جو دن ہیں، تو ہم لوگ رائم کیا کرتے. تو اس وقت مجھے بالکل نہیں اندازہ تھا کہ یہ کون سی صنف ہے. ظاہر بچے جو فوک ٹریڈیشن کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ، جذباتی وابستگی ہوتی ہے، لیکن ہم اس طرح کریٹیکل تھنکنگ تو اپلائی نہیں کر رہے ہوتے. ہم تو صرف جو نا وہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جب تھے تو ہم نے ایک ایک گانا گایا کرتے، اور وہ گانا ہم گلی میں گھر گھر میں جا کے گایا کرتے. اور وہ جو لوگ تھے وہ ہمیں دانے، کبھی چاول، کبھی یعنی مٹھی پر آٹا، اور یا کبھی کوئی 4 انے 8 انے اس طرح دیتے. تو وہ سارے کے سارے بچے، میل فیمیل، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہوتی تھی کہ میل ہوتا ہے، محلے کے بچے جن کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے، تو وہ اس قسم کے گانے گایا کرتے تھے. اور اس میں چونکہ میں خود اس جو کوائر ہے اس میں شامل تھا، تو مجھے ابھی بھی چیزیں کچھ یاد ہے. مثلا ہم یہ کہتے: دے مائی لوڑی جیوے تیری جوڑی. تو اس کی گانا گایا اس طرح جاتا تھا: دے مائی لوڑی جیوے تیری جوڑی، مائی پھلڑیاں چبا تیرے، ہے نا، جیدے دا ویاہ، ہے نا. اچھا، دے مائی ٹکلا جیوے تیرا بکرا، بکرے نے ماری ٹکر، دے پڑو پی چھکر، شکر نہیں ہو واہ لینی، لینی گڑ دی روڑی. اچھا، یہ جو واہ شکر واہ تھی، اس کا لوڑی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے، یعنی شیرینی کا. اور آج بھی یہاں تک کہ ایک شاید اس کا نام ویڈ تھا، مستشرقین یعنی اورینٹلسٹ تھا، تو جب وہ
ایک دفعہ برطانوی سابرہ ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں پر تھی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ رنجیت سنگھ کے ساتھ مذاکرات کیے، اور ان میں سے ایک آدمی شاید اس کا نام ویٹ تھا، تو وہ جب گیا تو لوہڑی کے دن تھے، اور وہاں پر شام کو بون فائر ہوئی اور رنجیت سنگھ کے دربار میں حویلی میں، تو وہاں پر لوہڑی گائی جا رہی تھی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں وہ کچھ گانا گا رہے تھے، اور گانا گاتے گاتے پھر آخر میں انہوں نے پھر وہ شکر تقسیم کی۔ یہ انگریز یعنی جو اورینٹلسٹ ہیں، وائٹ جو اسکالرز ہیں، انہوں نے بھی اس شکر کا ذکر کیا ہوا ہے کہ وہ مٹھائی ضرور تقسیم ہوتی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے گاؤں میں بھی یہ ایک رسم موجود تھی۔ پھر ہم کیا کرتے، وہ جو ساری کی ساری ہمیں جو چیزیں ملتی، ہم ان کو بیچ کے دکان پہ جاتے، وہ چیزیں بیچ کے پھر ہم وہاں پہ ہم مرونڈا اور یہ میسو ہے نا، کوئی مٹھائی وغیرہ لیتے، اور پھر ہم آپس میں بانٹ لیتے۔ یہ اس قدر خوبصورت شیئرنگ تھی کہ وہ جو تعلق بنتا تھا بچے بچیوں کا آپس میں، پھر ہم اگلے دن پلان کرتے کہ آج ہم نے دوسری گلی میں جانا ہے، پھر ہم تیسری گلی میں جانا، آج فلاں کی۔ ہمارے ہاں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ گجروں کی گلی ہے، شیوں کی گلی ہے، فلاں گلی ہے، اس طرح ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اس طرح جائیں گے، تو پھر ہم وہاں پر اچھا وہ جو ایک یہاں پر ایک بڑی اہم بات یہ تھی کہ اسپونٹینیٹی، یعنی بعض دفعہ ہمیں پرانا کوئی جو بول ہے ہم نے نہیں ملتے، تو ہم بچے بچیاں سر جوڑ کے بیٹھ جاتے، تو نئی رائمنگ ایک بنا لیتے کہ آپ نے یہ کہنا ہے اس کے بعد، ہے نا، تو وہ ہم مل کے کرتے، یعنی دو تین لڑکیاں ایک بول بولتی، دو تین لڑکے لڑکیاں ایک دو بول بولتے، تو پھر آپ اس میں پھر آخر میں اکٹھے بولتے، اور یہ پھر بڑا لوگ اس کو انجوائے کرتے کہ اچھا۔ میں ایک دفعہ خود جو تھا، یعنی میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ہم نے خود سے ہی رائمنگ بنائی۔ ہمارے محلے میں ایک بڑا ٹریڈیشنل بابا سا تھا، تو اس نے ہمیں بلا لیا اپنی پساری، یعنی پساری کہتے ہیں کچن میں، تو کہتا ہے ادھر آ جاؤ، تو وہ آ کے گرد بیٹھے، کہتا ہے پنجابی میں، کہتا ہے یہ تسی کس طرح بنایا ہے، کنے بنایا تسی یہ جڑا بول بنایا؟ ہم نے کہا ہم نے ویسے ہی بنا لیا۔ کہتا ہے یہ تو تسی بڑا زبردست سونا بول بنایا، تسی پھر گا کے سناؤ۔ ہم نے پھر گا کے سنایا، اور اس نے ہمیں پھر وہ دانے شانے دیے کہ جاؤ تم دیکھ جا کے دانے، اکثر لوگوں کے زرعی معاشرت تھی اور ابھی بھی ہے، تو لوگ جو نا گندم کے دانے جناب وہ ٹوپا دانے، یعنی کہ آپ کلو 2 کلو دے دیتے، جولی میں ڈال لیتے، ہم ایک چادر سا پٹکا سا، عام طور پہ بچیاں جو دوپٹہ سا لیتی نا اس میں ہم ڈالتے جاتے، تو وہ لے کے پھر آخر میں ہم وہ جاتے دکان پہ، تو بیچ کے تو سارے پھر آپس میں۔ اچھا اس میں ایک بڑی اہم چیز تھی کہ ہم شیئر کیا کرتے، یعنی برابر کا حصہ ساروں کو ہوتا، کوئی بچہ ناراض نہ ہوتا، یعنی سارے پیسے بھی اکٹھے، ایک خزانچی ہوتا وہ مینج کرتا کہ ہمیں وہ پھر نیگوشیٹ کرتا دکاندار سے کہ اتنے پیسے ہیں، اتنے دانے ہیں، ہمیں کھانے کو کیا ملے گا۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کو آدھ پاؤ برفی مل جائے گی، یا اس طرح جو گاؤں کی برفی ہوتی ہے یا میسو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں دے دیتا، تو بڑی اچھی شیئرنگ کرتی۔ اب جب میں نے اس کو لوڑی کے اوپر، پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ متروک ہو چکی ہے، شاید اس کے اوپر اتنی توجہ نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ نیٹ پہ تو کافی مواد موجود ہے، بی بی سی پہ موجود ہے، آرٹیکل موجود ہے، انڈیپینڈنٹ پہ آرٹیکل، ویکیپیڈیا پہ اچھا خاصا مواد ہے، پھر جو مشرقی پنجاب کے جو وہاں پر چینلز ہیں ان کے وہاں موجود ہے۔ ایک اس میں تھیوری جو اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں جائے تو ہم اس کے اوپر کے اس کو آرکائیو، یعنی ہم نے اس کو آرکائیو کیوں نہیں کیا، تو اس کی سائیکولوجیکل ریزنز ہیں، کلچرل ریزنز ہیں، اور اس میں سے سب بڑی ریزن تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق ہماری آئیڈیالوجی سے ہے وہ سروائیو کر جاتی ہے، اور آئیڈیالوجی میں آپ کو پتا ہے کہ کلاس ہے، آئیڈیالوجی میں ایتھنیسٹی ہے، آئیڈیالوجی میں ریلیجن ہے۔ تو لوڑی 2-3 چیزوں کی وجہ سے ہماری جو مروج آئیڈیالوجی ہے، نظریہ تھا، اس کے چونکہ خلاف جا رہی تھی، تو اس لیے اس کو مارجنلائز کر دیا گیا۔ مجھے خود اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں میں ہم لوڑی اس طرح بول رہے تھے، تو ایک آدمی نے مجھے کہا تھا کہ یہ ہندوؤں کی رسم ہے، تو مجھے تھوڑا سا ہوا، ہم بچوں نے اگنور کر دیا کہ یہ کیا بات، ٹھیک ہے، ہم نے پھر شروع کر دی۔ تو میں نے اب جا کے، میں پچھلے دنوں گاؤں ہی تھا، میری والدہ کی برسی تھی، تو میں نے وہاں جا کے خاص طور پر یہ پوچھا کہ کیا لوڑی آپ کی بچے کہتے نہیں، بالکل ختم ہو چکی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں یہ جو کلچرل نارمس ہیں، یہ کلچرل فارمز ہیں، یا مینیفیسٹیشنز ہیں، وہ نقصان میں جا رہی ہیں، زوال پذیر ہیں، لیکن چڑھتے پنجاب میں نہیں ہے، یا ہمارے ہاں پریزرو کرنے کی وہ خواہش نہیں رہی، جیسے کہ آپ لوگوں نے، ہم نے یہ سارا ہم نے یہ ذمہ داری دی تو اور کسی نے نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کلچرل لوک دانش ہے
اس کو ہم آرکائیو کرنا چاہتے ہی نہیں تھے. تو اب چلو ہمیں موقع ملا تو ہم اس کو پرزرو کرنا شروع کر دیا. ہم نے ہمیشہ وہ چیز جو ہم دیکھتے یہی ہے, یہ ڈریڈا نے بھی یہی کہا تھا اپنے مضمون میں آرکائیو فیور میں, کہ ہر وہ چیز جو پریویلیج ہوتی ہے اس کو آرکائیو کیا جاتا ہے, جو پریویلیج نہیں ہوتی پھر اس کو آرکائیو کرنے کا فائدہ کیا, لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ ڈریڈا کہتا ہے کہ 100 سال بعد 200 سال بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ جو پریویلیج ہوتا ہے وہ ان پریویلیج ہوتا ہے, جو ان پریویلیج ہوتا ہے وہ پریویلیج. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑی ایک ہے, یہی فیورش ایک ایکٹیویٹی ہے کہ ہم اس کو پریویلیج کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارا پریویلیج ہمارا ہوتا ہی نہیں ہے, ہم اس کو پریویلیج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہی کچھ لوڑی کے ساتھ ہوا. اکبر بادشاہ کے جو دور ہے وہ شاید ہے 1542 سے لے کر 1605 تک. یہاں پر اسی دور میں ایک کریکٹر تھا دلہ بھٹی, اور یہ ظاہر ہے دلہ بھٹی پنڈی بھٹیاں سائڈ یہاں پر. تو دلہ بھٹی ایک پیکارو جیسے کریکٹر ہے, یہ روبن ہوڈ کریکٹر ہے. روبن ہوڈ کے بارے میں بہت ساری متس ہیں, بہت ساری کہانیاں اس کے بارے میں منسوب ہیں. یہاں تک کہ جو سر والٹر اسکاٹ ہے اس نے ایک ناول لکھا, اور اس ناول میں ناول ہے آئیون ہو. اس میں آئیون ہو بھی ایک نائٹ ہے اور رابن ہوڈ بھی نائٹ ہے. تو رابن ہوڈ کو ایک مسیحا کے طور پر گیا ہے, جو امیر ترین اس دور کے جو امیر ترین لوگ تھے, خاص طور پہ جوس جو لٹیرے تھے, یعنی جو تھے کیا نام ہے اس کو غصب کرنے والے استحصالی طبقہ تھا, ان کو وہ رابن ہوڈ لوٹتا, اور وہ جو اینگلو سیکسنز ہے ان میں تقسیم کرتا. یعنی وہ عام طور پر نارمنز کو لوٹتا, یعنی فرینچ نارمنز کو لوٹتا, اور پھر وہ اینگلو سیکسنز میں تقسیم کرتا. تو اسی طریقے سے ہمارے پاس بھی یہ دلہ بھٹی کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ بھی اسی قسم کا کریکٹر تھا, جو کہ اس کے ڈاکے مارنا تو یہ ایک ظاہر کہانی ہے, اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ واقعی وہ ڈاکو تھا یا نہیں تھا. لیکن جو کہانیاں اس کے ساتھ منسوب ہیں ان میں سے ایک کہانی جو بہت دلچسپ اور بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس نے 2 ہندو خواتین کو, لڑکیاں, ینگ لڑکیاں تھیں, ان کو ریسکیو کیا. اور مزے کی بات یہ آپ یہ نہیں کہ یعنی یہ جو ہماری ویب سائٹس ہیں اس میں تو لکھا یہ گیا تھا کیا ہے کہ ان لڑکیوں کو مڈل ایسٹ کی, یعنی مڈل ایسٹ اس دور کا مڈل ایسٹ یہ ہے نا, اس مڈل ایسٹ میں ان کو بیچا جانا تھا لڑکیوں کو. تو ان کو شپس وغیرہ میں بٹھا کے, تو کہیں راستے میں تھے تو دلہ بھٹی نے وہاں پر حملہ کیا اور ان بچیوں کو ریسکیو کیا, اور بچی کو ریسکیو کر کے واپس لے کے نہ صرف اس نے کیا بلکہ وہاں پر ایک حصار بنایا, وہاں پر اپنے بندے وہاں پر بٹھا دیے, اور ان بندوں نے ان لڑکیوں کو ساری زندگی تحفظ دیا. پھر دلہ بھٹی نے یہ کام کیا کہ جو اس نے مال لوٹا ہوا تھا امیروں سے اس کو ایک جگہ جمع کرتا گیا. پھر اجتماعی شادیاں لڑکیوں کی کرائی, اور اس میں وہ جو 2 لڑکیاں تھیں ریسکیو کی گئی لڑکیوں ان میں بھی شامل تھی. ان میں سے ایک لڑکی کا نام ہے سندری اور ایک لڑکی کا نام ہے مندری. اب جو لوڑی کے ساتھ ایک جو پرانا سیزن کا تھا, یعنی ایک حصہ اس کا جو سیزن کے ساتھ موسم کے ساتھ جو جس کا تعلق تھا وہ بھی موجود ہے, اور یہ جو ہسٹوریکل ایونٹ ہے وہ بھی موجود ہے. جو نئی لوڑی مغل دور کے بعد میں شروع ہوئی اس میں اس کے 3 حصے ہو گئے, ہیروئک ڈیڈز آف دلہ بھٹی, اور جو پرانے سیزن یعنی موسمی جو لوڑی تھی وہ. تیسرا اس میں ہو گیا کہ سندری اور مندری کی حسن, ان کی خوبصورتی اور ان کے اوپر ظلم, اور ان کے اوپر جو ان کی ایکٹیویٹیز, یہ جو پراندے بنانا, یہ جو نا یہ جو کڑھائیاں اور کڑھائی سلائی کا یہ کام, سندری مندری کی گھریلو ایکٹیویٹیز, تو یہ 3 حصے پھر لوڑی کے بن جاتے ہیں. ان تینوں حصوں کی دلکشی یہ ہے کہ کچھ گوئیوں نے یا کچھ راویوں نے ان تینوں کو آپس میں ملا لیا, یعنی اس میں موسم بھی ہے اور اس میں جو ہیروئک ڈیڈز آف دلہ بھٹی بھی ہے, اور اس میں سندری مندری کے مثال کے طور پر جب سندری مندری کیا کہتے ہیں, سندریے نی مندریے, 2 طریقے سے گئے تھے, سندریے نی مندریے. تو پھر آگے ایک بندہ کہتا ہو, پھر کہتا ہے تیرا کون بچارا, پھر ایک کہتا باقی لوگ کہتے ہو, پھر کہتا ہے کہ ہے نا یعنی کہ تیرا کون بچارا, پھر ایک آدمی کہتا ہے دلہ بھٹی ہے نا, پھر کہتا پھر باقی لوگ کہتے ہو, پھر کہتا ہے دلے نے جان بچائی, پھر کہتے ہو دلے نے جو نا وہ کیا ہے کہ ہن اسی شکر ونڈیے, پھر لوگ کہتے ہاں, پھر کہتے دلے نو دعاواں دئیے, ہے نا, اس طرح کر کے. تو پھر دلے کی اس میں دلہے کی تعریف بھی ہے, اور ان لڑکیوں کی جو معصومیت بھی ہے, اور ان کو بچانے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بھی شامل ہے, اور اس میں موسم بھی شامل ہے. یہ اس وجہ سے بھی کہتے ہیں کہ یہ پھر چونکہ ظاہر یہ پھر obviously it was going against ideology of the state اس
دور کی جو بھی تھی امپائر کے خلاف، مغل امپائر کے، تو جو امپائر تھی وہ ظاہرہ مسلم تھی، تو اس لوڑی کو جو مسلم پاپولیرٹی وہ اس طرح نہیں ملی، لیکن دلہ بھٹی کی وجہ سے، دلہ بھٹی یعنی دونوں طرح سے ریزسٹنس رہا، دلہ بھٹی کا موجود ہونا اس صنف کے میں اس صنف کو بچا گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو اس صنف نے ایک اس دور کا واقعہ بچایا، یعنی دلہ بھٹی نے یہ صنف بچائی اور صنف نے دلہ بھٹی بچا دیا، یہ دونوں ایک دوسرے سے لازم ملزوم۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس دور کا ایک مزاحمتی ادب میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی جو حیت ہے یا اس کی جو فارم ہے اس کی بھی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں ابھی آج سن رہا تھا اور چند دن پہلے بھی اس کو سن رہا تھا، اس میں بولیاں جو پنجابی بولیاں ہیں وہ اب اس میں پینٹریٹ کر گئی، اس میں داخل ہو چکی ہیں لوگوں نے، یعنی جو ریلیجیاسٹی جو سن گارڈ تھا، یعنی کہ پہلا جو ہندوؤں کا، اور اس سے بھی تھوڑا سا آزاد کیا اور اس کو سیکولر ٹچ دیا۔ پھر جو خاص طور پر یہ جو سندری مندری کا واقعہ ہے، پہلے تو یہ صرف سندری مندری پہ اوپر جو ظلم ہوا ہے، صرف وہ جو ابڈکشن ہوئی ہے، صرف نہیں، اب سندری مندری کو خوبصورت بھی بتایا اور ان کو رومانٹیسائز بھی کر دیا ہے نا۔ اچھا، پھر تیسری بات اس کے ساتھ ساتھ جو نا وہ چیریٹی ہے، یعنی اس کے بعد پھر وہ شکر ونڈیے اور پھر سارا کر کے ہے نا، یہ ساری چیریٹی، تو یہ تین چیزیں مل کے اب اس صنف کو خوبصورت بناتی ہیں۔ اس کی فارمز میں جب چونکہ بولیاں بھی شامل ہو چکی ہیں، لہٰذا یہ فارم اب وہ کوئی خاص فارم نہیں ہے۔ جو انڈین گا رہے ہیں آج بھی وہاں پر جو سکھ گا رہے ہیں وہ کورس میں ہے، اور ایک بندہ بولتا جاتا ہے یا ایک بندی بولتی ہے، جو باقی لوگ ہیں وہ پیچھے ہو کرتے ہیں۔ تو وہ جو وہ مختلف بولیاں ہیں، لیکن ان کا یہ ہے کہ یعنی رائم سکیم میں نہ ہو لیکن میٹر ایک ہے، میٹر ان کا ایک ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے کہ اچھا، سندری یعنی منتری یہ ایسا کر کے ہو۔ ایک جو پنجابی آدمی ہے اس کا نام ہے اکرم رائی، یہ ہمارے علاقے کا ہی ہے، اس نے جو گائی ہے اس نے کہا ہے، سندری تے مندری دھو پینا، اکھیاں ملا کے دل کھول لینا، ایک تکھی تلوار دوجی کچی کچنار، ہے نا۔ یعنی دونوں جو لڑکیاں ہیں ان کی خوبصورتی بھی اس میں بیان کرتا چلا گیا ہے، اور پھر وہ ان دونوں کا بہنوں کا ایک چھوٹا سا واقعہ بھی اس میں بیان کرتا ہے۔ تو اس طرح دیکھا جائے تو یہ صنف ہمیں بڑی خوبصورت اور بڑا خوبصورت اضافہ ہے، جو کہ ہمارے ہاں فوک ٹریڈیشن میں چونکہ روایت نہیں رہی تھی کہ ان کو پریزرو کیا جائے، اس کو محفوظ کیا جائے، آرکائیو کیا جائے، اب ہمارے پاس ایک موقع ہے تو ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ میں نے اس کے اوپر مضمون ڈاکٹر صاحب کو لے کے آپ کو بھیج دیا تھا، اب میں اس کو مزید اضافے جو انفارمیشن مجھے ملتی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں بٹی صاحب جو تھے ہمارے مشترکہ دوست ہیں میرے رفاقت کے، تو بٹی صاحب نے ایک بڑا اچھا سیشن اس کو کریک کھول پہ دیا ہے، میں نے کچھ وہاں سے بھی مدد لیا، کچھ چیز انہوں نے جو کہی تھی وہ ریپیٹیشن ہو گئی تھی، تو میں اس کو دوبارہ دیکھوں گا، اگر کوئی چیز اس میں سے مزید کوئی ریلیونٹ ہوئی تو میں اس کو ضرور انکارپوریٹ کروں گا۔ تو میرا خیال ہے کہ آج یہی کہنا تھا، میں نے لوڑی کے اوپر کسی اور صنف کے ساتھ پھر انشاءاللہ پھر حاضر ہوں ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ سر، بہت ہی زبردست۔ ہمارے گاؤں میں جو گائی جاتی تھی، جو میں نے خود گائی ہیں، وہ یہ تھی، جو 5-6 میں ابھی 2 میں نے پھر تھا کہ ایک تھی ہم بچے مل کر تو ہم گاتے، تو ہم شروع ہی یہ ہوتی کہ دے، اچھا وہ بڑا ایک سریر خاص سر ہوتا تھا، اور ہمارے گاؤں کا سر یہی تھا، یعنی بول بھی اکثر یہ ہوتے تھے، دے مائی لوڑی جیوے تیری جوڑی، مائی پھلڑیاں چبا تیرے جیتے دا ویا، ساڈے پیراں ہیٹ سلائیاں اسی کیڑے ویلے دیاں آئیاں مائی، اس طرح کر کے پھر یہ ہوتا کہ واہ دے واہ واہ مائی ہاں، زبردست۔ دے مائی ٹکرا جیوے تیرا بکرا، بکرے نے ماری ٹکر، دے پڑوپی شکر، شکر نہیں لینی لینی گڑ دی روڑی۔ تو اس طرح کر کے نا ہم سارے مل کے، تو وہ بچے نہیں، بچے پھر ہیں اس کا تو مطلب تو یہ ہے کہ لوڑی کا کوئی ایک خاص مطلب ہے جو دی جاتی ہے یا لی جاتی ہے، یہ کوئی خاص چیز ہے؟ ہاں، یہ میں رفاقت سے یہ کہوں گا کہ رفاقت بھائی، یہ جو لوڑ ہے یہ کہیں یہ سرائکی میں بھی ہے، میرے خیال سندھی میں بھی لفظ موجود ہے لوڑ، تو لوڑی۔ ڈاکٹر صاحب یہ لفظ لوڈ جو ہے یہ ضرورت سے تو نہیں ہے نیڈ؟ ہاں وہی ہے نا، میرا ذہن تو ادھر ہی جا رہا ہے، تو میں نے کہا ممکن ہے اچھا، کہ اس کا، ہاں میرا ذہن تو ادھر ہی جا رہا دیکھیں ہے لوڑ سے۔ مجھے پہلے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، آپ کی بڑی ہی ایک اچھی گفتگو تھی،
बड़ी ही जामे गुफ्तगू थी। तो इससे तो जो आपने 3-4 बातें बयान फरमाई हैं उससे तो यही सामने आता है कि इसका ताल्लुक बुनियादी तौर पर सेलिब्रेशन के साथ, सेलिब्रेशन के और साथ, वो सेलिब्रेशन। जी, और वो जो दुल्ला भट्टी आया है वो चूंकि जो मेले ठेले थे वो होते ही मौसमों की निस्बत के साथ थे। आपके इल्म में ही है कि फसलों की कटाई पर या बिजाई पर या फिर किसी और फसल के ऐसे मौके पर होते थे जहाँ सेलिब्रेशन, तो उसमें मुमकिन है फिर दुल्ला भट्टी जहाँ और मुख्तलिफ जानराज में आया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोहड़ी में आया, और कई पंजाबी के जानराज में आया और है। भी पंजाबी में जैसे दुल्ला वारों भट्टी का में, जिक्र है। हाँ हाँ जी, हाँ। वारों में तो छाया हुआ है दुल्ला भट्टी, कुछ और सिंफों में भी हमें मिल अच्छा जाता है, रफाकत बोलियों भाई, में भी मिल जाता अच्छा रफाकत भाई, एक एक जो है, है। जी जी एक मैंने रवायत, एक ये भी डॉक्टर डॉक्टर अख्तर, एक मैंने रवायत ये भी कहीं पढ़ी है कि दुल्ला भट्टी ने ये नहीं था कि आके तो उस औरतों का और जो कलेक्टिव बच्चों की इज्तिमाई लड़के लड़कियों की शादी की तो कर दी, नहीं, उस दौर में भी उसने लोगों से पैसे मांगे, यानी लोड उसमें भी मौजूद है। ये, हाँ, लोड उसमें मौजूद है। यानी ये नहीं था कि उसने सारे डाकिए मारे थे तो आगे तो लड़के नहीं, उस दौर में दुल्ला भट्टी के और दुल्ला भट्टी के साथियों ने गांव गांव जाके पैसे मांगे और उसने फिर इज्तिमाई शादियां कराई, और उस इज्तिमाई जो शादी कराई थी उसमें ये दो बच्ची सुंदरी और मुंदरी दोनों मौजूद थी, उस लोड उसमें भी मौजूद है। लेकिन असल बात जो है वो मेरा ख्याल है दुल्ला भट्टी का एक अजाफी है। और अच्छा डॉक्टर डॉक्टर शिराज साहब, अब दुल्ला भट्टी की ये जो हमारे पास लोहड़ी है उसमें दुल्ला भट्टी का होना मेरा ख्याल है कोई लाज़िम मलज़ूम भी नहीं है। बात सिर्फ वो सेलिब्रेशन की है कि वो जो मौसम की जो शिद्दत थी सर्दियों का, जब वो खत्म होता तो वो माघ के दिनों में लोग जो ना वो इकट्ठे हो जाते और जनाब वो गाते कि चलो भी अब सर्दियां जाने वाली हैं और गर्मियां आने वाली हैं और फसलें उगाएंगे, खेतें उगाएंगे, और फिर अपने खुदाओं का उस दौर पे शुक्र अदा करते कि शुक्र है कि आपने हमें सूरज रोशनी दी, और इस तरह करके फिर आखिर में मैंने जैसे इसका बताया कि इसका हाँ, मतलब जो है ना, मेरा ख्याल है कि चूंकि इसका स्टार्ट उस फर्टिलिटी के हवाले से हुआ है, दुल्ला भट्टी तो बाद ऐसा में ही, इसमें शामिल हुआ है, तो जी जी, अगर ना ऐसा ही। इसका नाम पहले से मौजूद है तो ये उन फर्टिलिटी राइट्स के हवाले से होगा। हो सकता है फसलों की लोड़ या फसलों की बेहतर होना या इस टाइप की कोई इसका मतलब हो। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसा भी हो सकता है कि मुमकिन है कि जो रोशनी की जो लोड है ना, हम्म, फसलों की, अनाज की लोड है, हाँ अच्छा हिद्दत की लोड है ना। अच्छा, हाँ हिद्दत मीन्स पुराने जमाने में आप देखें कि हिद्दत का मतलब ही जिंदगी रही है, तो ये सिंबल हमेशा अलामत रही है जिंदगी की। तो जितनी सारी सरगर्मियां, बैसाखी देख रहे हैं सारी की सारी, अब देखिए पंजाब के जितने भी मेले हैं, सराइकी के भी मेरा ख्याल है जितने भी मेले हैं सारे के सारे जो ना फसलों के साथ मशरूत हैं, यानी फसल आनी है तो मेले स्टार्ट हो जाएंगे। अभी हमारे गांव के सारे मेले रुके हुए हैं, जो ही ये फसल जो है ना वो गंदम की कटाई घरों में आना शुरू हो जाएंगी, मेले शुरू हो जाएंगे। तो इन एक्टिविटीज का जो ना वो फसल के साथ बहुत ताल्लुक है।